السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پہلا پرچہ کلاسیکی شاعری جو کہ ایم ای پارٹ 1 کا ہے، اس کے گیسٹ پیپر کے بارے میں ہے، جس کو کرنے کے لیے میں آپ کو 6 کوشچنز بتاؤں گی، 6 رائٹرز کی شاعری کی خصوصیات اور ان کا تنقیدی مطالعہ، اس کے سے ریلیٹڈ آپ کو 6 کوشچنز امپورٹنٹ بتائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے غزلیات، قصیدے اور مرثیہ میں سے ایک چیز کرنا ہوتی ہے، تو آپ غزلیات کو چوز کریں گے اور پھر میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ غزلیات کے قافیہ اور ردیف یاد رکھ کے آپ اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ آپ کو کتنے کوشچن کرنے ہیں اور کس طرح آئیں گے، 20 مارکس کا آپ کا ایک کوشچن ہوگا، 100 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہے، اور اس کے آپ نے کل 5 سوال کرنے ہوں گے۔ حصہ اول میں سے 2 اور باقی ہر حصے میں سے ایک ایک سوال کا جواب تحریر کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر یکساں ہیں۔ پہلے آپ کو 4 کوشچن دیے جائیں گے، آپ کو 50% اس میں چوائس ہوگی، آپ آدھے کر سکتے ہیں، آدھے چھوڑ دیں گے۔ 4 دیے جائیں گے رائٹر، ان میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے مثنوی جو ہے 2 ہیں، سحر البیان اور گلزار نسیم، دونوں کے کوشچن دیے جائیں گے، آپ ان میں سے ایک کر لیجئے گا۔ اور دوسرا ہے حصہ سوم، آپ ایک کو زیادہ اچھے سے کیجئے گا، جس کو بار بار یاد کر کے لکھیے گا، اور ایک کو آپ سرسری کر لیجئے گا کہ اگر اس کے بارے میں کچھ ایسی چیز پوچھ لی جائے یا اگر آپ کنفیوز ہو جائیں، وہ چیز آپ کو نہیں آ رہی ہو، تو آپ دوسرا کوشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہو، اس کو ریڈ ضرور کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 2 کوشچن دیے جائیں گے، میر انیس اور نذیر اکبر آبادی، ان میں سے آپ ایک کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے غزل میں سے ایک حصہ ہوگا، اور ایک حصہ جو ہے قصیدہ اور مرثیہ میں سے ہوگا۔ یہ قصیدے میں سے آیا ہوا ہے، یارو مہتاب گل شمع بہم چاروں ایک۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ کا گیسٹ پیپر۔ سب سے پہلے ہیں آپ کے کوشچنز، جو 3 حصے آپ کو کوشچنز کے میں نے دکھائے ہیں پیپر میں سے، ان کے لیے میں آپ کو 6 کوشچنز دے رہی ہوں، ان کو آپ بہت اچھے سے کیجئے گا۔ پھر اس میں سے بھی کچھ کوشچنز ہیں جن کو آپ نے اور بھی زیادہ اچھے سے کرنا ہے۔ پہلا کوشچن ہوگا ولی دکنی کے بارے میں، ان کی شاعری کی خصوصیات اور ان کے بارے میں ان کے اشعار وغیرہ آپ نے سب یاد کرنے ہیں۔ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں سارے شاعر کے اشعار ہوں گے، کیونکہ ایم اے اردو میں آپ جب بھی کوئی کوشچن لکھتے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کوٹ کریں گے، تو یا آپ کسی بھی رائٹر کے اپنے پاس سے اگر ان کی تعریفیں کر دیتے ہیں تو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے وہاں پہ آپ اگزامپل دیتے ہیں شاعری کی۔ تو سب سے پہلے آپ کریں گے ولی دکنی، اس کے بعد ہے خواجہ میر درد، گیسٹ پیپر کا تیسرا کوشچن ہے خواجہ حیدر علی آتش، اور پھر ہے مومن خان مومن، دیا شنکر نسیم، کیونکہ دونوں مثنوی میں سے ایک کرنی ہے تو آپ دیا شنکر نسیم گلزار نسیم کو بہت اچھے سے کر لیجئے گا، اور سحر البیان سرسری دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہے نذیر اکبر آبادی۔ اور پھر اگر بات آتی ہے کہ ان میں سے کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ 4 ہوں گے، وہ آپ نے اور بھی زیادہ اچھے سے کرنے ہیں۔ ان میں ہے خواجہ میر درد اور مومن خان مومن، پہلے حصے میں یہ ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ دیا شنکر نسیم، اور تیسرے حصے میں سے نذیر اکبر آبادی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے، جیسے آپ کو یہ ہے کہ یہ آ ہی جانے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آئیں گے بھی۔ اس کے بعد سیف کارنر میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ تنقید جو ایم اے اردو پارٹ 2 کا پیپر تھا اس میں کیا کیا تھا، انہوں نے ایک ایک کوشچن میں 2 3 کوشچن پوچھے گئے تھے، تو آپ کے لیے سیف کارنر اسی لیے رکھا جاتا ہے، آپ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں تاکہ اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہو آپ۔ جی اب بات ہو جائے غزلیات کے بارے میں، غزلیں ہم ساری کریں گے، اس میں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم چوائس میں مرثیے اور قصیدے جو ہیں ان کو ہم نہیں کر رہے ہیں، غزلیات میں سے ہیں۔ ولی دکنی میں ہے، ان کے قافیہ اور ردیف آپ کو میں یاد کروا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ ان کی تشریح پڑھ لیں یا ورڈز میننگ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے ان کو اس طرح رٹنا ہے، ان چیزوں کو رٹ لینا ہے کہ ولی دکنی کی غزلیں کون کون سی ہیں، خواجہ میر درد کی کون سی ہیں، حیدر علی آتش کی کون سی ہیں، مومن خان مومن کی کون سی ہیں۔ تو ان میں سے دیکھتے ہیں ہم نے یاد کیسے کرنا ہے۔ میں آ تی جا آوے، یہ کس کی ہیں؟ ولی دکنی کی۔ اب اس کو آپ بار بار پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پوری غزلیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ان کو جب آپ رٹ لیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ولی کی ہیں۔ اس میں پہلی جو غزل ہے ان کی میں آ، اس کا ردیف ہوگا، اور دوسری غزل جو ہے اس میں تی جو ہے وہ
قافیے کا لاسٹ 2 ورڈز ہوں گے اور آخری 2 حرف ہوں گے، اور جا جو ہے وہ اس کا ردیف ہوگا، آوے جو ہے یہ اس کا ردیف ہے۔ ہر غزل کی جو شعر کا جو دوسرا مصرع ہوگا اس کے لاسٹ میں آوے آوے گا۔ اس کے بعد ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کی پہچان میں ہے رے دیکھنا، رے اس کا قافیہ کا آخری حرف ہوگا اور دیکھنا اس کا ردیف ہوگا۔ نہ دیکھا دوسری غزل کا اس کا ردیف ہوگا، اور الف قافیہ ہوگا، اور دیے جو ہے وہ اس کا ردیف ہوگا۔ اب اس کو یاد کیسے کریں گے؟ خواجہ میر درد کی غزلیں ہیں رے دیکھنا، نہ دیکھا، الف دیے، تو یہ ان کی پہچان ہو جائے گی، آپ اس کو ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش میں ہے جو تھا، میں ہے، مست ہے، یہ میم ہے اس کا شروع میں، مست ہے، میں ہے، جو تھا، تو یہ ہو گئی خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیں اور ان کی پہچان۔ اور اس کے بعد ہے خواجہ مومن خان مومن کا کیا ہے؟ زے دیکھنا، یہ آپ یاد رکھیے گا، خواجہ میر درد کی ہے رے دیکھنا اور مومن خان مومن کی ہے زے دیکھنا، کہ قافیہ جو ہے قافیے کا آخری حرف ہوگا زے اور اس کا ردیف ہوگا دیکھنا، نہیں ہوتا دوسری غزل کا ردیف ہوگا، ہوں گے یہ اس کا تیسری غزل کا ردیف ہوگا، زے دیکھنا، نہیں ہوتا، ہوں گے، مومن خان مومن، اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے داغ دہلوی۔ تو داغ دہلوی جو ہیں ان کی غزل یاد کیسے ہیں؟ رے کیا، رے کیا ہوگا؟ قافیے کا آخری حرف ہوگا، اور کیا پہلی غزل کا ہر شعر کا ردیف ہوگا۔ آتے آتے یہ دوسری غزل کا ردیف ہوگا، تو گیا تو یہ اس کا تیسری غزل کا ردیف ہوگا۔ اس طرح آپ ایک ہی جگہ پہ لکھ لیجئے گا یا اس کو اسی طرح اسکرین شاٹ لے لیں۔ ہاں جی، اب کلیئر ہو گیا۔ ابھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح اس کو رٹ لیں کہ ولی دکنی کیا ہے؟ میں آتی جا آوے، اور خواجہ میر درد کیا ہے؟ رے دیکھنا، نہ دیکھا، الف دیے، مومن خان مومن زے دیکھنا، نہیں ہوتا، ہوں گے، خواجہ حیدر علی آتش جو تھا، میں ہے، مست ہے، اور داغ دہلوی ہے رے کیا، آتے آتے، تو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔